الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. رواہ ابن ماجہ. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور اس کے لیے اس کی ہر اذان کے بدلے ہر روز 60 نیکیاں اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے. اس حدیث میں ایک مؤذن کے لیے خوشخبری ہے، اور اذان دینے والے کے لیے اذان دینے کے بدلے میں بہت سارے دیگر فوائد بھی اس کو میسر آتے ہیں. سب سے پہلے اذان شعائر اسلام سے ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں اذان سن لیتے تو وہاں پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے اذان کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے علاقے میں واپس کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کا یہ روایت ہے: فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ. جب اذان کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کہے. اسی طرح صحیح بخاری کی ہی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامہ. مؤذن کی آواز پہنچنے کی حد تک جو بھی جن، انسان اور دوسری اشیاء، حجر و شجر، جتنے بھی چیزیں ہیں، اس کو سنے، یعنی اذان کو سنتی ہو، وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ شخص، یہ بندہ، یہ مومن ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری کی ہی ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. یعنی یہ بھی اذان کی فضیلت کے بارے میں ہے. اگر لوگوں کو اس اجر و ثواب کا علم ہو جائے جو اذان اور پہلی صف میں ہے، پھر انہیں اگر اسے حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی ہی کرنی پڑے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں اور اذان دینے کی کوشش کریں. یعنی اذان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح اذان کے متعلق ایک اور روایت ہے صحیح ابن خزیمہ میں کہ اذان ہر انسان دے سکتا ہے، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اچھی اور بلند آواز والا اذان دے، جیسا کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی اعجبہ صوتہ فعلمہ الاذان. نبی کریم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجبہ صوتہ فعلمہ الاذان.
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز بہت پسند آئی، چنانچہ آپ نے انہیں اذان کی تعلیم خود دی۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس میں عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بلال کو اذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے بلند آواز والے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ یعنی جب ایک شخص اذان دے تو لازمی بات ہے کہ اس نے نماز پڑھ کر ہی جانا ہے، اقامت ہی کہنا ہے، تو اس کے درمیانی وقفے میں اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اذان کے بدولت ہی یہ موقع میسر فرمایا کہ وہ اس میں دعا کرے، اللہ سے مانگے۔ جب وہ اللہ سے مانگے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا، مانگی جانے والی دعا وہ رد نہیں کی جاتی۔ اور اقامت کے متعلق بھی یہی حکم ہے، شریعت نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ اقامت کا حقدار بھی وہی ہے، یعنی تکبیر کا زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس نے اذان دی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ابو داؤد کے اندر یہ روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا کہ مؤذن کی اذان کا جواب دینے کے بعد پھر جب تو فارغ ہو جائے تو اللہ سے مانگے گا، جو کچھ بھی تو اللہ سے مانگے گا وہ اللہ رب العالمین وہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اذان، مؤذن اور اذان سے متعلقہ چند احکامات اس میں بیان ہوئے اور اس کی فضیلتیں بیان ہوئی، اس کا اجر و ثواب بیان ہوا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اذان جیسے عظیم اجر و ثواب والا عمل اور فضیلت والا عمل، اس پر بھی اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر ذکر کروں گا کہ ہم مسلمانوں کی حالت اب ایسی رہ گئی کہ رہ گیا فلسفہ تلقینی غزالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقینی غزالی نہ رہی، رہ گئی اسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔